من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. تذکرہ چل رہا ہے منافقین کا. یہاں سے آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کی، ان منافقین کی جو ہے بجلی کو ختم کر لیں، ان کی آنکھوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو ختم کر لیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے کوئی روشنی ہوتی ہے، جب ان کو کچھ دکھتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایمان کے اندر اور مسلمانوں میں جب کوئی اچھا کام آتا ہے، آسانی والا کام آتا ہے، تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی دین کی طرف جائیں گے، ہم بھی دین پر عمل کریں گے، کیونکہ آسانی ہے. کیونکہ انسان دنیا کے اندر ہر ایک انسان آسانی تلاش کرتا ہے. جہاں جس طرف آسانی ملتی ہے اسی طرف لپک جاتا ہے، اسی طرف بڑھ جاتا ہے. تو ان کا بھی یہی حال تھا. اگر ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کہیں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، کہیں کچھ اور تقسیم ہو رہا ہے، کچھ فائدے کی چیز ہے، تو اسلام کے اندر، ایمان کے اندر بڑھتے تھے آگے. ہاں جی، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان میں بڑھیں گے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب کوئی مشکلات آتی تھی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا تھا، قوم کھڑے ہو جاتے. یعنی جب اللہ کی طرف سے جہاد کرنے کا حکم آتا تھا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا حکم آتا تھا، تو یہ رک جاتے تھے، کیونکہ سختی کا معاملہ ہے. جب کوئی سخت معاملہ آتا تھا تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کے بسمعہم وابصارہم، ان کے کان یعنی ان کی سماعت، یعنی کانوں سے جو سنتے ہیں اس کو بھی لے جاتا. یعنی یہ سن نہیں سکتے تھے. وابصارہم، اور یہ جو کچھ دیکھتے ہیں اور ان کی بصارت کو بھی لے جاتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وہ اگر چاہتا تو ان کو دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو، مشرکین کو، اسی طرح سے منافقین کو مہلت دی ہے. فمہل الکافرین، اللہ کے نبی سے بھی فرمایا اللہ نے کہ ان کافروں کو مہلت دیجیے، ان کو ڈیل دیجیے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، میں بھی ان کو ڈیل دے رہا ہوں. کیوں؟ ایک دن آنے والا ہے، اس دن ان کا سارا حساب مکمل کر لیا جائے گا. یہاں تک یہ 3 طرح کے انسانوں کا تذکرہ ہوا. سب سے پہلے تو پکے ایمان والے، جو بالکل پکے ایمان والے ہیں، جن کا 100% یقین ہے کہ ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں. اور دوسرے نمبر پر بالکل پکے مشرکین، جن کا بالکل یقین ہے کہ یہ مشرک ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ کافر لوگ ہیں. نمبر 2 یہ ہو گئے. نمبر 3 پر وہ لوگ جو منافقین ہیں، مذبذبین بین ذلک، نہ وہ اسلام کی طرف ہے نہ وہ کفر کی طرف ہے، بلکہ وہ بیچ میں ہیں. اگر اسلام میں کوئی مفاد نظر آتا ہے تو اسلام کی طرف لپک جاتے ہیں، اور اگر کفر کے اندر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نیچے ڈالا جائے گا ان کو. یعنی سب سے خطرناک جو درجہ ہوگا وہاں منافقین کو ڈالا جائے گا، کیونکہ یہ اوپر سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے یہ منافقین ہیں. تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں ایمان والوں کا تذکرہ نہیں کیا، یا خالص ایمان والوں سے کہا جا رہا ہو کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ یا اللہ کی عبادت کرو، بلکہ سارے لوگوں سے، منافقین سے بھی، مشرکین سے بھی، مومنین سے بھی، سب لوگوں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پہچانو، اس کی عبادت کرو. الذی خلقکم، کون رب؟ الذی،
جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جو لوگ تم سے پہلے آئے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون کیوں عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیوں اسی کی معنی لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کی، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ زمین ایک بچھونا ہے ہمارے لیے، زمین کو بچھونا بنا دیا، اس کے اوپر ہم مکان بھی بنا سکتے ہیں، یہ بالکل ٹھہراؤ کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے۔ والسماء بناء اور آسمان کو کیا بنا دیا، چھت بنا دیا، بغیر کسی پلر کے، کوئی دیوار نہیں کوئی پلر نہیں لیکن آسمان کھڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے، لیکن لعلکم تتفکرون، کوئی اگر غور کرے، کوئی غور و فکر کرے اللہ کی قدرت کے اندر تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس دہریہ آئے تھے، کہنے لگے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اس کا انکار کیا تھا انہوں نے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں کہیں، آپ ذرا ہمیں دلیل دیجئے کہاں ہے اللہ، کیسے ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ذرا میں آپ سے اس کا تذکرہ کر دیتا۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ ابھی میں ایک الجھن میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کوئی بات سوچ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک درخت ہے، دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ درخت خود بخود کٹ جاتا ہے، اس کے پھٹے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ پھٹے خود بخود جڑ جاتے ہیں، جڑنے کے بعد اس کی ایک کشتی تیار ہوتی ہے، خود بخود، کوئی نہیں کرنے والا، خود بخود کشتی تیار ہوتی ہے، اور پھر وہ کشتی ایک طرف سے لوگوں کو اٹھا کر، یعنی لوگ اس کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں دریا کی ایک جانب سے اور دوسری جانب پر وہ کشتی لے جاتی ہے، انہیں وہاں چھوڑتی ہے۔ تو دہریہ کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس بہت بڑا علم ہے، ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ جو اتنے بیوقوف ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے کیا خود بخود ایک کشتی، درخت کٹ جائے پھر اس کے پھٹے تیار ہو جائے اور پھر اس کی کشتی بن جائے اور پھر وہ لوگوں کو لے کر چلے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بس مجھے آپ سے یہی بات کہلوانی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جب ایک درخت ایک کشتی خود نہیں بن سکتی ہے، یہ پوری کائنات، یہ زمین یا آسمان یا انسان یا چرند پرند کس نے بنائے؟ کون ہے ان کا پیدا کرنے والا؟ جب مشرکین سے اور کفار مکہ سے کہا جاتا تھا کہ کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا، تو وہ بھی کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک لیقولن اللہ، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی پوجا کرتے تھے، ان کی بھی ان کے سامنے بھی اپنی جبیں کو جھکاتے تھے، لیکن مانتے وہ بھی تھے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، لیقولن اللہ۔ تو اللہ کی عدالت کا انکار اور اللہ کی تخلیق کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو بیان فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو کیا بنایا؟ تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کیا برسائی؟ بارش برسائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کے ذریعے سے فاخرج به من الثمرات، اور اس کے ذریعے سے نکالے پھل رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بارش نہ برسائے دنیا کے اندر قحط سالی برپا ہو جائے گی، دنیا کے اندر زمین سے کچھ نہیں اگے گا، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس کے بعد زمین سے غلہ نکلتا ہے جو انسانوں کے کھانے کے کام میں آتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم اللہ کے لیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ مانو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پریشانی کو ظاہر نہ کرو، جب بھی پریشانی، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں تک تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ تھا، اور یہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ان کے معجزات اور ان کے کمالات کا تذکرہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو شک ہو مما نزلنا، اس کتاب میں، اس چیز میں نے، اس کتاب میں نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، یعنی کون سی کتاب؟ یہی یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن، یہ تو ان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ جو ہے اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ تو ان سے قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے اندر کوئی شک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تو تم اس جیسے کوئی صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور جب صورت نہیں لے آئے تو 10 آیتوں کا کہا گیا، 10 آیتیں نہیں لا سکے تو ایک آیت کا کہا گیا، لیکن ایک آیت بھی کوئی قرآن کریم جیسی نہیں لا سکا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے ساتھیوں کو بلا لو، جتنے بھی تمہارے ساتھی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، جو بڑے بڑے تمہارے ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، سب کو بلا لو اور سب کو بلا کر کے ایک آیت تیار کر کے لاؤ، لیکن اگر تم کیا ہو، سچے ہو، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہرگز نہیں لا سکو گے، اس قرآن جیسی کوئی آیت، اس قرآن جیسا قرآن تم بنا سکو، یہ تمہاری مجال نہیں ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہرگز نہیں بنا سکتے ہو تم۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہوں گے۔ لوگوں کے ایندھن کی جگہ وہاں جلایا جائے گا، اور ایندھن کی جگہ ڈالا جائے گا، اور کس کو ڈالا جائے گا؟ پتھر کو ڈالا جائے گا۔ دنیا کے اندر پتھر تو جلتے نہیں ہیں، لیکن قیامت میں پتھر بھی جلیں گے۔ قیامت کے دن اس جہنم کی آگ کے اندر پتھر بھی جلتے ہوئے ہوں گے، تو ایسی آگ ہوگی، خطرناک آگ۔ اعدت للکافرین، یہ آگ کس لیے تیار کی گئی ہے؟ کافرین کے لیے، کفار اور مشرکین کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ڈھیل دے رہا ہے، انہیں دنیا کے اندر چھوڑ رہا ہے، جو کچھ تمہیں کرنا ہے یہاں کرو، لیکن قیامت کے دن تمہارے لیے زبردست دردناک عذاب ہوگا، اور وہاں تمہارے لیے آگ تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ۔